بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ شام کا وقت تھا، ہمارے آنگن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دادی جان نے آنگن سے مجھے آواز دی، امیر علی بیٹا چٹائی لیتے آؤ۔ میں چٹائی لے آیا۔ دادی جان نے اسے کیاری کے پاس بچھا دیا۔ اتنے میں دادا جان بھی چھڑی کے سہارے آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس میں کئی آئس کریم تھی۔ میں اور اسرا آئس کریم دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ بابا جان آفس سے ابھی تک نہیں آئے تھے اور امی جان کچن میں کام کر رہی تھی اور دادی جان صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ دادا جان نے دھیرے سے دادی سے کہا، مجھے پاس کی ٹریول ایجنسی سے پتا چلا ہے کہ مشہد کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ دادی جان کا کئی دن سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جانے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن بابا جان کو آفس میں بہت سارا کام تھا، اس لیے مشہد کا پلان ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ آج دادی جان نے پھر ان سے کہا، بیٹا کچھ دن کی چھٹی لے لو اور ہمیں مشہد لے چلو۔ دادا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے، میں نے پاس کی ٹریول ایجنسی سے بات کی ہے، کل میں اپنا اور تمہاری ماں کا ٹکٹ بک کروا لیتا ہوں۔ میں نے اور اسرا نے کہا، اور ہم لوگ؟ دادی جان نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگوں کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ دادی کا اتنا شوق دیکھ کر بابا جان نے کہا، ٹھیک ہے، کل مینیجر سے بات کر کے دیکھتا ہوں، دعا کیجیے چھٹی مل جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ بابا جان کو چھٹی مل گئی اور مشہد کا پلان بن گیا۔ اگلے دن ہم ٹرین میں بیٹھ گئے اور ٹرین سیٹی بجاتی ہوئی چل پڑی۔ دادی نے ٹرین میں بیٹھتے ہی دعا کی، خدایا امام رضا علیہ السلام کی زیارت سب کو نصیب فرما۔ اسرا نے پوچھا، دادی جان زیارت کیا ہوتا ہے اور زیارت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مولانا صاحب ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے کہ دادی نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کرتے ہوئے پوچھا، جی کیا بات ہے؟ دادی جان نے اسرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری پوتی پوچھ رہی ہے کہ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی جیب سے کچھ ٹافیاں نکال کر مجھے اور اسرا کو دی اور پھر بولے، زیارت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ملاقات کے لیے جانا۔ ہم جس امام یا ولی خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں گویا اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب بات ہی کر رہے تھے کہ ٹرین ایک اسٹیشن پر جا کر رکی جہاں کچھ لوگ اترے اور کچھ لوگ سوار ہوئے۔ پھر مولانا صاحب اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے چاچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہفتے میں ایک بار جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھی اور انہوں نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے ایک تسبیح بنائی تاکہ اس سے ذکر خدا کر سکے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی زیارت ہوا کرتی تھی؟ مولانا صاحب نے کہا، مدینے میں اسلام سے پہلے لوگوں میں یہ رسم نہیں تھی کہ وہ کسی کی قبر پر جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا۔ وہ ہر دن صبح میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بقی نام کے قبرستان جاتے اور وہاں کی زیارت کرتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا، جو بھی اس دنیا سے میرے جانے کے بعد مکے میں حج کرے اور مدینے میں میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی بات مکمل کی اور چلے گئے۔ دادی جان نے اسرا سے کہا، تم نے ایک سوال کیا اور ہم سب نے اتنی ساری چیزیں سیکھ لی نا۔ ٹرین مشہد سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور ہم سب کا دل امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔